فاؤنڈیشن بنا لی اور اب وہاں پہ مفت درس و تدریس, الحمدللہ CSS کی تربیت جس میں مجھے بھی آپ نے جی شامل کر رکھا ہے, میرے جیسے اور بے شمار والنٹیئر. تو یہ تجربہ, یہ ذرا یہ واردات سمجھائیں, قلبی واردات, روحانی تجربہ, یہ کیا میرا پہلا اس میں پھر میں اگین یہاں الٹ کرنے لگا. پہلے میں ایک بات کروں گا بکش تھوڑی سی علم کی بات کر دوں, پھر میں اپنی ذات پہ آ جاتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ہر زندہ انسان روحانی ہے, روح ہے اس میں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو روحانی نہیں ہے وہ میت ہے. ٹھیک, آج روح اللہ کے پاس چلی جائے گی تو بس باڈی کا انرجی کا کمبینیشن اگر دیکھنا ہے, انسان ہے ٹھیک, جس میں روح ہے وہ زندہ ہے. اچھا اب ہے کیونکہ روح ہے تو اس روح کو کس حالت میں ہم نے رکھا ہوا ہے, ٹھیک, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے پانی کی 3 حالتیں ہیں. پانی کی ایک حالت جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں, ایک حالت اس کی جو ہے ایویپوریٹ ہو کے وہ بخارات کی شکل, ایک اس کی فارم ہے ہارڈ فارم ہے آئس کی سالڈ بن جاتی. جی, روح جو ہے نا سر وہ بھی مختلف فارمز میں ہوتی ہے سر. بعض اوقات اس کو ہم اتنا مدھم کر دیتے ہیں, اس پہ میٹیریلسٹک چیزیں اتنی تہیں چڑھ جاتی ہیں. سمجھ لیجئے شیشے پہ گرد آ گئی, اب وہ اس پہ نا صحیح دیکھا نہیں جا سکتا, وہ جھاڑنی پڑے گی گرد. یا وہ پرندہ تھا جو اڑ سکتا تھا لیکن وہ کسی کیچڑ میں گرا تو وہ لت پت ہو گیا اس سے, اس گند کے ساتھ وہ لبڑا ہوا, بالکل پنجابی کا ورڈ ہے لبڑا ہوا. اب وہ جب تک وہ جھاڑے گا نہیں نا تو وہ ایکچوئل فارم میں نہیں آئے گا. 4 انسان کی ہے بیسیکلی جو ڈومینز ہیں. ون از دی باڈی, آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ٹینجیبل. دی سیکنڈ از دی ایموشنز, تھرڈ از دی انٹلیکٹ مائنڈ, اینڈ فورتھ از دی سول. چاروں کے اپنے سائن ہیں. جسم کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر سٹیمنا اچھا ہے, سانس نہیں چڑھتا, بھوک لگتی ہے 3 ٹائم, بیمار آپ نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی باڈی ٹھیک ہے, باڈی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہارٹ کی میں نے نشانی پہلے بتا دی. دل چاہتا ہے, سر گانا بھی ویسے ہے نا, دل چاہتا ہے, ایسے ہے نا گانا کوئی, دل چاہتا ہے یا دل کو کوئی چاہتا ہے. یہ جو چاہا جانا ہے نا سر, یہ ہارٹ کے زندہ ہونے کی سائن ہے. کچھ لوگ بے مروت ہوتے ہیں, ہے نہیں, بڑے بڑے افسر بے مروت, یقین کریں اللہ نے ان کو دل کی دولت نہیں دی, دی ہوگی لیکن انہوں نے ڈیڈ کر دیا. دی تھرڈ از دی انٹلیکٹ, مائنڈ سوچتا ہے, وہ اس کا کام ہے لاجک, ریشنل, دلیل, فہم, فراست, اندازے لگانا, پرسپشن کو جھاڑ کے ریالٹی تک جانا. یہ مائنڈ کا کام ہے جو کہ معافی کے ساتھ ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں. سوال ختم ہو گئے, بنے بنائے assumptions کے اوپر پوری سوسائٹی چل پڑی, اس لیے جھوٹ کا راج ہے. سر روح جو ہے نا سر, اس کے زندہ ہونے کے کچھ سائنس ہیں. روح واحد چیز ہے آپ کے پاس جو آپ کو ایکسپیرینس کرواتی ہے ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر جانے کا. وہ قید میں نہیں ہے, وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں ہے, ٹائم اینڈ اسپیس میں باڈی ہے. یہ واحد چیز ہے, اسی لیے سول میٹ ملنا بھائی جان تو ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر چلے جاتے ہیں. یا کسی روحانی درگاہ پہ چلے گئے, ٹھیک, تو آپ یا کوئی خانہ کعبہ چلے گئے, روزہ رسول پہ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ آپ گئے اور اس کے بعد ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ روح تھی. باڈی کو تو پتہ لگتا ہے میں تھک گیا ہوں, پاؤں سوج گئے ہیں, کونیاں چھل گئی ہیں, ماتھا پھٹ گیا ہے, چہرے پہ گرد ہے, یہ باڈی کا پرابلم ہے. روح جو ہے نا سر وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر لے کے جائے گی. پہلی نشانی روح کا سب سے بڑی ایک اور بڑی صفت ہے, کیونکہ وہ کہیں سے آئی ہے اور اسے کہیں جانا ہے, اس لیے اس کا کچھ نہیں ہے, ٹھیک, وہ مالک نہیں ہے, ٹھیک. یہ جو ملکیت کا احساس ہے یہ باڈی کا احساس, وہ باڈی کے ساتھ, یہ باڈی کے ساتھ میٹر. جب بھی آپ سیکریفائس کر دیں گے نا, قربانی دے دیں گے اور آپ کہیں گے یار کوئی مسئلہ نہیں, وہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. وہ جو احساس زیاں ہے کہ بھائی گھاٹے کا سودا ہے ولس, یہ جو گھاٹے کا سودا سمجھ آ جائے نا آپ کو, تو پھر آپ کے لیے چھوڑنا بڑا آسان ہے. پیرو مرشد واصف علی واصف صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں جتنا مرضی اکٹھا کرو, لیکن یاد رکھنا چھوڑنا آسان ہونا چاہیے. اگر چھوڑنا مشکل ہے نا, اینڈریو کارنیگی کا جملہ جو سلطان آف اسٹیل تھا امریکہ میں, جب اس نے ساری اپنی پراپرٹی انڈاؤمنٹ کر دی تو اس سے کسی نے پوچھا کہ جرنلسٹ سے ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کیسے چھوڑ دیا اور آپ نے اپنی فاؤنڈیشن کو دے دیا, کارنیگی میلن یونیورسٹی پر بنی. تو اس نے ایک جملہ بولا تھا, ہی ہو ڈائز رچ ڈائز پور, جو امیر مرا وہ غریب مرا. کیا ویسے جملہ, بہت اعلیٰ جملہ, بہت اعلیٰ جملہ. تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ابھی اسی بات سے اگلی بات جو میرے ذہن میں آ رہی وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ سیلیبریٹی سٹیٹس, ماسٹر ٹرینر, استاد, کارپوریٹ ٹریننگ, سیلفی, اس کے ساتھ دنیا داری, سلسلہ سیلفیہ اس کو کہہ دیں, اس کو زیادہ ریلش کیا, انجوائے کیا, یا بھی آپ اس میں ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں, یا
یہ جو دینے والا ہے سلسلہ فاؤنڈیشن کا، اصل میں نا سر دو یا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ اگین خوشی کی دو حالتیں ہیں سر. اچھا مجھے ویسے اچانک جب یاد آتا ہے نا، میں سکتا ہے جپا صاحب سے بات کر رہا ہوں، میں الرٹ ہو جاتا ہوں صادق یار میں کیا اپنی کم علمی جھاڑی جا رہا ہوں. جیسے یاد آتا ہے ریئلی میں آپ کو، میں بھی سوال یاد ہے کہ میرا بڑا بھائی، میں نے بھی سوال سوچا کہ کوئی نہیں تنازع باتیں کر رہا ہوں جیسے جیسے میرے ذہن میں آتے جا رہے کہ بھائی کا اپنا بڑا کمال ایکسپوجر ہے. اچھا بھائی جان، خوشی کی دو حالت ہے. خوشی کی ایک حالت ہے جس کو گورے نے کہہ دیا پلیئر، مزہ، ٹھیک. اور خوشی کی دوسری حالت جو ہے نا وہ ہے سکونت یا سکون یا اطمینان قلب، جس میں نفس مطمئنہ کا پورا کانسیپٹ ہے. خوشی کی جو بہترین فارم ہے نا سر، سونے کی ہے نا جی، این اے کیرٹ گولڈ، ٹھیک ہے جی. باقی امپیورٹی والے بڑے ہیں، حالتیں ہیں سٹیجز. جو ٹاپ ہے نا وہ کہ اتنے کیرٹ ہے. سر خوشی کی ٹاپ حالت ہے اطمینان، بلس، سرشاری، اندر سے کچھ پھوٹ رہا ہے. احساس یہ کہ بہت کچھ ہے یار، ابنڈنس کا احساس، ٹھیک. یعنی اس کو ایکسپیرینس امام علی کر سکتے ہیں کہ لنگر ان کے چل رہے ہیں، خود وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، ٹھیک. یعنی یہ درویشی فقیری کی ایک پیک ہے جی، سمجھ لیجیے. سو جو دین ہے نا ہمارا سر، یا میرا خیال ہے کہ اینتھروپولوجی، سائیکالوجی بھی، وہ کانٹینٹمنٹ اور اطمینان کو اور اس بلس کو پلیئر سے بڑا جذبہ مانتی ہے، ٹھیک. پلیئر کا پرابلم ہی اس کی لائف تھوڑی ہے، شارٹ لیوڈ. جیسے میں ادھر آیا ہوں تو مجھے پتہ لگا، بڑے شاندار ہمارے دوست شاکر صاحب نے مجھے ملوایا، ایک پولیس آفیسر تھے، وہ چیف پولیس آفیسر تھے ہمارے کہیں پولیس آفیسر، حنیف بھائی. تو انہوں نے کہا یار یہاں بڑا چیلنج جو ہے نا وہ نشہ ہے. اب جو نشہ ہے نا، نشے سے نکلنے والی چیز جو ہے نا وہ پلیئر ہے، اطمینان نہیں ہے. کعبے کے طواف سے جو ملتا ہے نا سر وہ مطمئن ہونا ہے، پلیئر نہیں ملتا سر. دوسری بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، پلیئر کی جو یاد ہے نا وہ گلٹ ہوتی ہے اکثر. اطمینان کی یاد بھی اطمینان ہے. آپ نے والدہ محترمہ کے ساتھ جب مدینہ شریف میں اب بیٹھے، آپ نے منوا لیا کہ ایتھی ڈن کرو جی، مکاؤ کہ تسی راضی ہو. سر یہ یاد بذات خود اتنی سرشاری کی یاد ہے، اس کو یاد کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں. آپ میری بات سمجھیں سر؟ سو یہ دونوں میں تفریق. اب ہوتا کیا ہے سر کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، بالخصوص اوورسیز کے لیے بات کروں گا، ان بچوں کو، بڑوں کو، ہمارے بزنس مینس کو، میں نے یہاں سر ویسے دکھ دیکھا. میں 8-10 دن سے یہاں پر ہوں اور چھپ چھپا کے چاہ رہا ہوں، لوگوں کو مل رہا ہوں. تو وہ آپ کے بھائی کی چھوٹی موٹی کو کہہ لیجیے انٹینا رڈار جو انرجی ریڈنگ کا بڑا اچھا ہے لوگوں کی، میں نے جس کو دیکھا دکھی دیکھا. اچھا ریزن کیا ہے؟ وہ پلیئر میں سے بلس نکالنا چاہ رہا ہے، وہ پڑی نہیں ہوئی. بھائی جان دیکھیں نا، ٹھیک ہے، ایک دکان ہی پاؤنڈ کما لیے ہیں جس کے لیے آئے تھے، وہ چیزیں ہو گئی ہیں لیکن ایک چیز مس ہو گئی کہیں. یعنی جس قیمت پہ پاؤنڈ کمائے ہیں نا وہ قیمت بہت زیادہ، وہ زیادہ قیمت. گھاٹے کا سودا یہ ہے کہ مثلا ایک صاحب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی مجھے کس سے محبت ہوگی، پرانا واقعہ، ٹھیک، میں نام بھی نہیں لے رہا اور سچویشن کو تھوڑا بدل کے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی مجھے محبت ہوگی اور میں اپنا کاروبار اجاڑ دیا اس کے لیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. شادی شدہ تھے. میں کہا شادی کر لیں، کہتے نہیں کر لی ہے میں نے. اس کے بعد وہ پھر چھوڑ گئی، پھر آ گئی، کچھ اس طرح لمبی چوڑی کہانی تھی. تو میں نے کہا بھائی جان آپ غور کریں، گھر کا بسلات، کہتے میرے 3 بچے تھے، رول گئے یار بچے بھی، بیگم، گھر، سارا کچھ. میں نے کہا اصل میں یہ ہوا ہے، آپ ذرا سن لیں، آپ نے گھاٹے کا سودا کر لیا. گھاٹے کے سودے کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ دیا زیادہ ہے، آیا کم ہے، انویسٹمنٹ زیادہ، منافع کم. یہ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی بتا دیتا ہوں. آپ کے اندر وہ پرکھنے والا ہی نہیں تھا جو یہ پرکھتا کہ میں دے کیا رہا ہوں. کہتا نہیں میں بڑا سیانا ہے. میں کہا اس کاروبار کے لیے وہ سیان ہونا چاہیے، اس کاروبار کے لیے نا جو سیان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا. کہتے نہیں ہو سکتا. میں کہا سر یہ فیصلہ نفس نے کیا تھا، یہ میٹیریل اور باڈی نے فیصلہ کیا تھا. یہ فیصلہ سول کا، روح کا، انٹلیکٹ کا، ہارٹ کا فیصلہ نہیں تھا. اس میں لبادہ اوڑھ لیا نفس نے ان سب چیزوں کا. اصل میں نفس کا فیصلہ تھا. اور نفس کی اٹیمپٹ جو ہے نا سر، اس کی لائف بڑی تھوڑی ہے. اس کو تو موت ہے، یہ کلو نفس جو ذائقۃ الموت ہے، یہ بیسیکلی لائف ہی تھوڑی ہے نا سر. 60-70 سال کو لائف ہے سر. ایک اور چیز ہے جو بڑی پرانی چلی ہے، کون سے چلی تھی، فایا کون ہو گیا، اور روز ازل میں کھڑے ہو کے اس نے ہاتھ باندھ کے کہنا ہے کہ معافی. روح اس کو سوچا ہی نہیں آپ نے. یار وہ بندہ کانپنے لگ پڑا میرے سامنے. بھائی جان اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. اس نے کیا بات کہہ دی ہے؟ میں نے کہا کیا کہہ دیا؟ وہ کہتا ہے یار منو ایک گل ہی پہلے سمجھ نہیں آئی. میں کہا سر کاٹے تو سودے بعد سمجھ آندی ہے. کچھ قسمت ہوتا ہے، چھوٹے موٹے کاٹے تو سمجھ ہے.